عمران خان صاحب آگے جو بھی سیاسی حکمت عملی رکھتے ہیں, اس طرح کی آڈیو لیک ان کو پریشرائز کر سکتی ہے. توشہ خانہ ریفرنس کی بھی سماعت ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اور ان کو ان کی پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے بھی درخواست موو ہو چکی ہے. ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے پریشرائز جی. وہ اس چیز کو عمران خان صاحب ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, یا اوپر سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اوپر وہ ایک خول بنا کے بیٹھے, لیکن ڈیفینیٹلی پریشرائز کیا جا سکتا ہے, پریشرائز ہوں گے, اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ وائی شوڈ وی ڈیفینڈ اینی باڈیز کرپشن جی. ہم کسی کی کرپشن کو ڈیفینڈ کیوں کریں؟ ہم نے یہ ایک الزام ہے, دس از اے الزام, کوئی چیز پروون نہیں ہے. until unless you are proven guilty, اس وقت تک ہم کسی کو وہ نہیں کٹہرے میں نہیں کھڑا کر سکتے, اس کو نہیں کہہ سکتے نہیں جی نے کم کیتا ہے. the point is کہ اگر ہم پیچھے شروع کر دیں, صرف عمران خان نے جو کیا یا زلفی بخاری نے جو کیا یا پریویس فرسٹ لیڈی نے جو کچھ کیا, مجھے اس پہ کچھ لینے دینے نہیں. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو اگر پروف ہو جاتا ہے تو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے. مجھے اس پہ کوئی آرگو نہیں کروں گا. بٹ دین اگین اس پہ ایک اور چیز بھی ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈٹ ہوئی ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کتنا بڑا جمپ ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا جمپ ہے ایڈیٹنگ میں. سو وہ بیچ میں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ ہمیں نہیں پتا, کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو جوڑا گیا ہے یا نہیں جوڑا گیا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, سو وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. سو اس میں بہت بڑا جمپ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, سو اس کے اندر کی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے. سو اس پہ اوبیسلی سر پہ کھڑا ہوا ہے کیس عمران خان کے, اور اس وقت یہ لیک ہو رہی ہے تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے لیک ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شوکت عزیز کی بات کر لیتے. شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. شوکت عزیز صاحب کتنے چیزیں لے کے گئے توشہ خانہ سے؟ کسی نے بتایا؟ کسی نے پوچھا؟ نہیں پوچھا. اس کے علاوہ جتنے بھی پرائم منسٹر آئے, چاہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے, چاہے وہ نون لیگ کے آئے یا پیپلز پارٹی کے آئے یا کسی بھی گورنمنٹ کے آئے, انہوں نے کیا کچھ لے کے گئے توشہ خانہ سے؟ کسی نے کچھ بتایا؟ کسی نے پوچھا؟ یا کوئی ہمارے پاس کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز ہے ایز سچ جو پروف کر سکے کہ یہ چیزیں گئی ہیں؟ نوبڈی از آسکنگ اباؤٹ دوز تھنگس. صرف اور صرف عمران خان, کیونکہ عمران خان جڑا ہے وہ کہتے ہیں نا آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے, تو بیسیکلی مسئلہ عمران خان کا یہ ہے کہ وہ ہل کیوں رہا ہے. رانا صاحب معاملہ تھوڑا سا جدا اس طرح ہے, کیا آپ اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ جو سابق وزیر اعظم ہے وہ جو لے کے گئے ان کے زیر استعمال رہی وہ اشیاء؟ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کو آرگیومنٹس کا جواب دیا ہے, اور نواز شریف صاحب نے بھی اس کا جواب دیا. اس پر ریفرنس باقاعدہ پی ٹی آئی کے دور میں بنائے گئے اور نیب نے اس پر انویسٹیگیٹ کیا, وہ چل رہی ہیں چیزیں. یہاں بات تحفے بیچنے کی ہے. ضرور میں آپ کی طرف آؤں گی, میں رانا صاحب سے پوچھ رہی ہوں کون سی چیزیں بکی ہے اس میں کون سی چیزیں بکی ہے؟ کسی نے آپ کو بتایا یا آپ کو کسی نے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزیں دی ہیں کہ جناب اتنی چیزیں وہاں سے نکلی تھی توشہ خانہ سے, اتنی چیزیں میرے استعمال میں ہیں اور اتنی چیزیں نہیں ہیں؟ آپ نے کبھی چیک کیا اس کو؟ ان ڈیپتھ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. Nobody knows about that. اس کی کوئی چیک لسٹ ہے کہ جی اتنی چیزیں استعمال میں ہیں, اتنی چیزیں استعمال میں نہیں ہے؟ Nobody knows about that. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی باڈی, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کیا چیز ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس نہیں ہے, نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کتنی چیزیں انہوں نے کہا جی ہمارے استعمال میں, اوکے بڑی اچھی بات ہے, ان کے استعمال میں ہونی چاہیے, ہم اس کو مان لیتے ہیں. بٹ دین اگین جتنی چیزیں توشہ خانہ سے نکلی اور جتنی چیزیں استعمال میں اور جتنی چیزیں استعمال میں نہیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو وہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. شوکت عزیز صاحب کتنا کچھ لے کے گئے یہاں سے, کسی کو پتا ہے کتنی چیزیں ان کے استعمال میں ہیں, کتنی چیزیں بکی؟ آپ کو پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو شاید پتا ہو, کسی اور کو پتا ہو, مجھے نہیں پتا, مجھے ایجوکیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ ایک ایشوز ایسے ہیں کہ وہ ایک پورا پنڈورا باکس کھل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک پنڈورا باکس کے ہمیں اس کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہی شوڈ پے فار اٹ. ٹھیک ہے, وہ خود اپنی غلطی کا ذمہ دار ہے. ہم کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ جو ویڈیوز اس وقت لیک ہو رہی ہیں, جو آپ نے سوال پوچھا تھا, وہ اس لیے لیک ہو رہی ہے کہ دیر از اے ریزن فار دیٹ, کیونکہ سر پہ مقدمات کھڑے ہیں, ڈسکوالیفیکیشن کھڑی ہے عمران خان کے, اس کو پریشرائز کرنا مقصد ہے. عمران خان پریشرائز ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا بھی ہے تو عمران خان تو وہ اپیرنٹلی شو ایسے کرے گا کہ ہی از لیسٹ پشڈ. بٹ دین اگین پریشرائز بالکل ہوگا عمران خان, کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوں گے. وہ ان کو پریشرائز ہو رہے ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہو رہے ہوں گے, جیسے مرضی اس کو کہہ لیں, کیونکہ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کسی چیز کو. اس نے زلفی نے لی, زلفی کہہ رہا ہے جی میں نے تو لیے نہیں. زلفی صاحب کہہ رہے ہیں جناب وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے اس وقت. زلفی صاحب میری ابھی بات ہوئی ہے ان سے کہ میں کہ جی تسی کڑیاں کتنے بیچی ہیں زلفی صاحب؟
وہ کہتے ہیں جناب میں تو لنڈن بیٹھا ہوا نہ تو میں کڑی لیتی نہ میں کڑی بیچی. دس از زلفی بخاری ٹیلنگ می. تو اب آپ فیصلے دیکھیں, دس از اے لاٹ آف کنفیوژن گوئنگ آن, لاٹ آف ڈسپشن گوئنگ آن, اینڈ وی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, ویسٹنگ آور ٹائمز آن دس. رانا صاحب, عمران خان صاحب نے بھی پہلے اداروں سے ریکویسٹ کی کہ نئی قیادت یہ کرے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے آرمی چیف اداروں کے درمیان اعتماد کا فقدان کم کریں گے. وہ بھی اداروں پہ ہی ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ادارے اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم؟ ادارے جو ہیں بالکل اس وقت جو فوکسڈ ہیں, آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, کہ اس وقت ادارے جو ہیں فوکسڈ ہے صرف اور صرف اکانومی پہ, اور انہوں نے جو پولیٹیکل جو سائیڈ ہے, پولیٹیکل سائیڈ پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں انہوں نے پولیٹیشنز پر, اور فوکسڈ ہیں ادارے اس وقت اکانومی پر. میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, اکانومی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دن رات وہ بیٹھے ہوئے صرف اور صرف اس چیز پہ, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا عائشہ, کہ اکانومی سینٹرک جو ہے اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے. اکانومک سینٹرک کی سچویشن ہے اس وقت اداروں کی بھی, اور پولیٹیکل سائیڈ جو ہے انہوں نے بالکل پولیٹیشنز پر ہی چھوڑی ہوئی ہے. اکانومی کے ساتھ اس لیے آپ کو بھی پتہ ہے, میں کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں یہ بات, کہ اکانومی صحیح ہوگی تو سیکیورٹی بھی صحیح ہوگی. سو وہ دیٹ از انٹر لنکڈ. سو اس لیے اکانومی پہ فوکس ہے سارا, اکانومی کی طرف ادارے دیکھ رہے ہیں, اکانومی پہ ورکنگ ہو رہی ہے, اکانومی کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو لائک ڈپلومیٹک سچویشن, ہاؤ ٹو ہینڈل آر سیلوز ڈپلومیٹکلی, اس میں اب آپ کے سامنے ریجن میں ایمرجنگ پاورز ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, اینڈ دیز کنٹریز آر لائک ایمرجنگ, ٹھیک ہے, ان دس ایریا, ان دس ایشیا. لیکن اس طرف اس پہ بھی ہم نے بیلنس رکھنا ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دا ریالٹی چیک از دیٹ امریکہ از اے سول سپر پاور. ہم اس سے بھی آئسولیٹ نہیں ہو سکتے. لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے, ایک چائنیز پریزیڈنٹ نے ایک ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو کہا تھا, کہ یہ کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, کہ ہمارے ایک چائنیز پریزیڈنٹ نے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے ایک, ان کو کہا تھا کہ جناب پہلے آپ اپنی اکانومی کو صحیح کر لیجئے اور اس کے بعد ایشوز جو ہیں بعد میں ہینڈل کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. سو اکانومی ہمیں پہلے صحیح کرنی ہے, اور ہمارے ایشوز جس کے ساتھ بھی ہیں, جو بھی ہیں, ان کو ہم بعد میں سیٹل کر لیں گے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیٹیکل ایشوز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریجنل ایشوز. تو وہ ایشوز ہمارے جو ہیں بعد میں سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں, لیکن اکانومی ہمیں پہلے درست کرنی پڑے گی. اکانومی کو صحیح سمت پہ لے کے جانا پڑے گا. اگر ہم نہیں لے کے جائیں گے تو ہمارے ایشوز بھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہیں گے, ہمارے دن بدن ہم جناب یہاں پہ نوز ڈاؤن جاتے رہیں گے, اور ہماری سنی بھی نہیں جائے گی. جن ممالک کی اکانومی اچھی ہے, آپ کے ساتھ نیبرنگ کنٹری ہے, انڈیا ہے, اکانومی اس کی اچھی ہے, ملٹی نیشنلز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساری دنیا کے سٹیکس ہیں وہاں پہ, ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. وہ چاہے رشیا سے کچھ لیں, جو بھی لیں, ملٹری ہارڈ ویئر لیں, تیل لیں, جو بھی لیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ہم لوگوں کے لیے جو بھی ملٹری ہارڈ ویئر لینے جائیں کسی جگہ سے, جیسے ہمارے کی 30 ہیلی کاپٹرز پھنسے ہوئے پچھلے 4-5 سال سے, جن کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن صاحب ابھی رشیا کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اس پہ تو امریکہ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. امریکہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. امریکہ نے کبھی اعتراض نہیں کیا. امریکہ نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا کہ ہمارے اچھے تعلقات نہ ہوں یا ہم اپنے اچھے تعلقات نہ بنائیں چائنا کے ساتھ. کبھی ہمیں نہیں روکا, اور اسی طرح چائنا نے بھی ہمیں کبھی نہیں روکا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک نہ کریں. ہمیں کسی نے نہیں روکا, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور آپ جہاں تک چائنا کے جو سٹیکس ہیں, اکنامک سٹیکس ہیں, وہ اتنے ہائی ہیں when it comes to like امریکہ, لیکن وہ ان کے ساتھ بھی اپنی بگاڑتا نہیں ہے. چائنا امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات نہیں بگاڑتا. سو ہمیں کسی نے نہیں روکا ہوا, نہ چائنا نے روکا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ, نہ امریکہ نے روکا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات نہ بڑھاؤ. تو یہ جو جتنی سٹوریز ہے, یہ جتنی یہاں پہ منطق چلتی رہتی ہے کہ جناب اس طرح ناراض ہو جائے گا امریکہ یا چائنا ناراض ہو جائے گا, they are absolutely wrong.